اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے، یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ بھی ہدایت پر ہو گئے، اور اگر وہ منہ پھیرے تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کفایت کرے گا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام سے بالخصوص، جبکہ بعد والے مسلمانوں سے بالعموم خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہاری طرح یعنی اہل ایمان کی طرح ایمان لے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت و رسالت، اور سابقہ تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام، تمام ہی کتب سماویہ، تمام ہی شرائع پر ایمان لے آئیں، تب تو وہ بھی ہدایت کے راستے پر ہے۔ لیکن اگر وہ بغض و عناد میں، ہٹ درمی کے نتیجے میں کسی ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے، کسی ایک بھی کتب الہیہ کا انکار کرے، تو وہ یقیناً گمراہ و بددین ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا سمجھ لیا جائے کہ ابھی ایمان کا نور ان کے قلوب میں داخل نہ ہوا، ابھی ایمان کی شمع ان کے دلوں میں روشن نہ ہوئی، یہی وجہ ہے کہ وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر وہ بھی یعنی یہود و نصارہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ایمان لے آئے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ ایمان کے معیار کے سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان بالیقین نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و معتبر ہے، بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے۔ اور پھر آیت کے اگلے جز میں ارشاد ہوتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے حبیب ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کفایت کرے گا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کے شر سے بچانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حمایت آپ کو کافی ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد کی ضمانت دی گئی ہے۔ کیسی مدد، کیسی حمایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے بندھی اسلام کی ایک چھوٹی لیکن مخلص جماعت عالم کفر پر غالب آ جاتی ہے کہ محض چند ہی سالوں میں یہود ہی میں سے بنی قریظہ کو شکست ہو جاتی ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو جاتے ہیں، اور بنی نذیر وہ جلا وطن کر دیے جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ضمناً ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اس آیت کا پہلا جز فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ کو شہید کیا تو آپ کا خون بالکل انہی الفاظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر، ان کلمات پر آپ کا خون گرا تھا، جس کا معنی ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت کریمہ ایک بے حد سریع العصر بہترین وظیفہ ہے۔ یہ جو لوگ ساری ساری رات وظائف میں گزار دیتے ہیں، ان کی برکات کا ہرگز انکار نہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کا ورد رکھنے والا انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ناکام و نامراد نہ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ فتح و کامرانیاں اس کی مقدر ہوں گی۔